بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا واقعی ایک معروف دینی شخصیت خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک خطرناک پروپیگنڈا ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک ایسی رپورٹ وائرل ہو رہی ہے جس نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے، اور یہ رپورٹ کسی عام شخصیت کی نہیں بلکہ خراسان اردو میڈیا کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ محترم سامعین، آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ اپنی خبر میں بریکنگ نیوز لگا کر کہتے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں تازہ معلومات آئی ہے جن میں انہیں CIA کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ خراسان میڈیا کے ذرائع نے اپنی تحقیقات کے بعد ایسے دستاویزات حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن کے مطابق مفتی عبدالرحیم صاحب دراصل امریکی CIA کا ایک اہم خفیہ ایجنٹ ہے۔ خراسان میڈیا کے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ان کے مدرسے کے ایک طالب علم نے بتایا کہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم صاحب نے شیخ اسامہ بن لادن سے ملاقات کے دوران ان سے متعلق اہم معلومات حاصل کیے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ معلومات CIA کو فراہم کیے اور اسلام کے خلاف بڑا دھوکہ کیا۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفتی رشید احمد لودھیانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا ہاتھ ہے، اور یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا جس کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بعض قریبی افراد کا کہنا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی دیگر فرض عبادات ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ مدرسے میں تدریس بھی نہیں کرتے اور صرف نام کے حد تک وابستہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے پاکستان کے وفاق المدارس کے خلاف منظم سرگرمیاں کی۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے پاکستان کے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے خلاف منظم سرگرمیاں کی، تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رپورٹ کے مطابق وہ تمام اسلامی گروہ جو امریکہ کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کے مخالف ہیں، جبکہ وہ خود بھی ان گروپوں کے خلاف موقف رکھتے ہیں۔ ایک اور شخص کے مطابق مفتی عبدالرحیم صاحب ہمیشہ اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف گفتگو کرتے تھے اور امریکہ اور اسرائیل کے موقف کی حمایت کرتے تھے جسے وہ پاکستان کے مفادات کے نام پر درست قرار دیتے تھے۔ محترم سامعین، آخر میں اس خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کی نمایاں شخصیات کے خلاف نامناسب گفتگو اور الزامات لگاتے رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو خراسان اردو والے کی خبر تھی جو انہوں نے بریکنگ نیوز کی طور پر شائع کیا تھا۔ اب اس کا میں جواب دیتا ہوں اور حقیقت کا دوسرا رخ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ محترم سامعین، اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب سچ ہے یا ایک منظم کردار کشی؟ مفتی عبدالرحیم صاحب سے آپ ہزاروں اختلاف رکھے، مگر جو تحقیق پیش کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ جھوٹ شامل کیا گیا ہے۔ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا مفتی عبدالرحیم صاحب سے اختلاف رہا، مگر ہمارا اختلاف کسی کی ذات پر اعتراض یا اس کی پگڑی اچالنا نہیں ہوتا، یا اس کی عزت پروار نہیں ہوتا، یا اس کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بات کہنا نہیں ہوتا۔ اختلاف جب رکھو تو دلیل سے بات کرو۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اس طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو وہ بھی اپنا دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے، ہمارے اکثر علماء نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، تہجد گزار بھی ان کو پایا ہے، عبادت والا بھی پایا ہے، اور فرض نمازیں بھی ان کے ساتھ ادا کی ہے، تو پھر یہ کیسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ محترم سامعین، سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ بغیر تحقیق کسی غلط بات کو آگے پہنچانا۔ مجھے سینکڑوں لوگوں نے اس خبر کو بھیجا، اس کے بعد میں مجبور ہوا کہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھا سکوں اور ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے۔ محترم سامعین، الزام لگانا آسان ہے، کردار بنانا مشکل ہے۔ اگر واقعی شک ہے تو آئیے خود جا کر دیکھیے، ان کی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ذکر کرتے ہیں، احادیث کا درس دیتے ہیں، نماز کے لیے الگ باقاعدہ جگہ موجود ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں امارت کے دور میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے، اور آج بھی ایسے بڑے حضرات موجود ہیں جو ان کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص واقعی اتنا بڑا ایجنٹ ہوتا تو کیا وہ کھلے عام دینی حلقوں میں اس طرح موجود رہ سکتا تھا، یا پھر یہ سب صرف ایک سوچ سمجھے بیانیہ کا حصہ ہے؟ محترم سامعین، اس میں بہت سے الزامات کم از کم اس حد تک تو جھوٹے ہیں کہ ان کی کوئی مضبوط، قابل اعتماد اور واضح دلیل سامنے نہیں آئی۔ محترم سامعین، سچ کیا ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں، لیکن یاد رکھیں ہر وائرل خبر سچ نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔